انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس ملک کی جو آج جس آبادی ہے وہ ایک پروڈکٹیو معیشت کے اندر اپنا پروڈکٹیو حصہ ڈالے. لاسٹلی ایک رجسٹریشن پورٹل ڈیولپ کیا گیا ہے اور اسی پالیسی کے تحت اگلے 5 سال 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں سمیڈا فنڈ کے لیے، جس کے تحت ہم مختلف ایریاز جیسے آپ کا وزیر آباد، گجرانوالہ، گجرات کا ٹرائنگل ہے، اس کے اندر ہم ایس ایم ای سینٹر جسے 30 ارب اگلے 5 سال کے لیے یہاں ہم، اور ایس ایم ای جو اسٹرکچر ہے سمیڈا کا اس کو بھی ہم ری آرگنائز کر کے پرائیویٹ سیکٹر ڈریون کر رہے ہیں اور بورڈ اس کو چلائے گا اور 30 ارب اس کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ ان ایریا جیسے میں نے کہا کہ آپ کا گجرانوالہ، وزیر آباد، جنوبی پنجاب، خیرپور، سکھر میں ڈیٹس کا آپشن ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کو ہم نے ابھی تک ایڈریس نہیں کیا. بلوچستان کے پختون اور سدرن بلوچستان کے جو ایریاز ہیں اس کے اندر فیسیلیٹیشن سینٹرز، ٹریننگ، جوائنٹ فیسیلیٹیشن سینٹرز، آپ کے آڈیٹرز کے لیے جوائنٹ فیسلٹی دی جائے، چھوٹے کاروباروں کے لیے کیپیسٹی نہیں ہوتی، لیگل ایڈوائس دی جائے، ایکسپورٹ کے لیے جو پوٹینشیل ہے اس کو دیکھا جائے، تو اس کے لیے یہ مختص کیا گیا. آخر میں یہ پہلی دفعہ ایک 2007 میں بنی تھی پالیسی، مگر اس میں کبھی سوائے کاغذ کے اور کچھ نہیں تھا. اس لیے اس پالیسی کے ساتھ ایک امپلیمنٹیشن میکنزم ہے اور وہ امپلیمنٹیشن میکنزم نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جس کو میں چیئر کرتا ہوں، جس کے اندر صوبائی چیف سیکرٹریز ہیں، اور ایک ایکشن پلان مرتب دے دیا گیا ہے جس کے اندر ہر تاریخ دی گئی ہے کہ آپ نے کس کس تاریخ پہ کیا کیا ایکشنز کس کس محکمے میں کرنے ہیں. اس کی ایک ریویو میکنزم جاری رہے گا اور اس آپ کے تواسط سے میں جیسے پاکستان کی عوام کو یہ جیسے خوشخبری سنا رہا ہوں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جتنے بھی ایس ایم ای کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سمیڈا کے ساتھ رابطے میں رہیں، ہمیں اپروچ کریں، ہماری رہنمائی کریں، کیونکہ یہ ایک چھوٹا چیلنج نہیں تھا. دنیا میں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی چھوٹی اور درمیانی طبقے کے کاروباروں کو آگے لے کے نہ جائے. تو ہم آپ کے ساتھ ایک کنٹینیوس انگیجمنٹ میں رہیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو ہم اور بہتری کی طرف لیتے جائیں گے. شکریہ. جی اس ایس ایم ای سیکٹر کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے؟ منیمم اور میکسیمم کتنی رقم تک کا جو ہے وہ کاروباری طبقے میں آئے؟ ایس ایم ای سیکٹر کی تو پہلے سب سے بڑا چیلنج تھا کہ اس کی ڈیفینیشن نہیں تھی. اسٹیٹ بینک، ایس اے سی پی، ایف بی آر، مختلف اداروں پہ تو اب ڈیفینیشن پہ اتفاق ہو گیا. 80 کروڑ تک ٹرن اوور جو ہے وہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائز کا کہا جاتا ہے اور اس کو بھی ہم ریویو کرتے رہیں گے جیسے جیسے اور چیلنجز سامنے آتے رہیں. پاکستان میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ایکسپورٹیبل سرپلس جو ہے پاکستان کا ڈپلیٹ کرنا ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے. اس میں آپ ایک پش دے سکتے تھے یہ جو اسمال اینڈ میڈیم والے ہیں وہ یہ تھا کہ ان کے لیے اسپیشل پیکیج وینڈرز کے لیے، کیونکہ انٹرمیڈیریز جو بناتے ہیں تو انٹرمیڈیریز کے لیے وینڈر کو خاص اس میں کوئی دیا گیا مراحت نہیں. دیکھیں ایک تو ہمارا بڑا سیکٹر آٹو پارٹس کا ہے، وہ تو آٹو پالیسی کے تحت ہم نے کور کیا ہے. لیکن یہ جو فنڈ ہے اور جو ایس ایم ای پالیسی کے 3 بڑے مقاصد ہیں. ایک لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے ساتھ ان کی لنکیجز کو ہم بہتر کریں، کیونکہ لارج اسکیل اور جب تک ایس ایم ای کے لنکیجز نہیں ڈیولپ ہوں گے اور بہتر نہیں ہوں گے جب تک یہ گروتھ مومنٹم نہیں آ سکے گا. اس کو ہب اینڈ اسپوک ماڈل کہتے ہیں. تو ہم اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں. ایک منٹ نسیم صدیقی صاحب آپ تک. سر ایک تو یہ بتائیں کہ بزنس پلان کون اپروو کرے گا اور اگر 1 کروڑ تک کا بھی لون ہے جو میکسیمم آپ نے بتایا اس کی گارنٹی کیا ہوگی؟ ایک تو زیرو گارنٹی ہوگی. بزنس پلان وہ اپنا کمرشل بینکس دیں گے. اگر نقصان ہو گیا تو وہ کاسٹ شیئرنگ ہوگی اس نقصان کی حکومت پاکستان اور کمرشل بینک کی، اور 1 کروڑ تک کی ہے. لیکن یہ ایک پہلا ایسا انقلابی قدم ہے ایک لحاظ سے کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، کچھ ضمانت دینے کو نہیں ہے، کولیٹرل دینے کو نہیں ہے، وہ آگے ایکسیس کر سکے. اور میرے نزدیک 1 کروڑ کو بھی ہم انشاءاللہ جس کے پاس ہنر ہے، اور 1 کروڑ کو بھی انشاءاللہ ہم اور بڑھائیں گے. بزنس پلان کمرشل بینک اپروو کرے گا؟ جی کمرشل بینک. سر ایک تو یہ بتا دیں یہ جو آسان فائنانس اسکیم ہے
اس میں جو لون دیں گے اس کا ریٹ آف ریٹرن کیا ہوگا, انٹرسٹ ریٹ کیا ہوگا, مارکیٹ بیس ہوگا. دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے, میں نے خود دیکھا ہے, کئی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, ابھی بھی میں آپ کو نشاندہی کر سکتا ہوں, جن کو 6 مہینے سے بجلی کا کنیکشن نہیں ملا. پیسے مانگتے ہیں 50 لاکھ انڈسٹری کے لیے. جو اس کی زمین کا تو آپ بتا رہے ہیں, کئی لوگ لگانے کو تیار ہیں, جگہ ہی نہیں ہے, وہاں پہ بھی سارا ایک مارکیٹ. دیکھیے ایک تو یہ بہت بڑا ڈاکیومنٹ ہے, اس لیے میں ساری تفصیل میں نہیں کیا. یہ ہمارا چیلنج ہے پاور سیکٹر کے اندر, اور ہم کوشش کر رہے ہیں, بلکہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کہ جو کمرشل کنیکشنز ہیں 30 لاکھ ہیں اس وقت ملک کے اندر, اگر وہ زیادہ اپنی پچھلے سال سے زیادہ بجلی استعمال کریں تو ان کو بھی 50% چھوٹ دی جا رہی ہے ایکسیس انکریمنٹل یوز پہ, تاکہ جو ہمارے پاس ایکسیس کیپیسٹی ہے اس وقت بجلی کی وہ ان کو مہیا کی جا سکے. اور ساتھ ہی ہم انکریج کر رہے ہیں کہ جو انڈسٹریل ایکٹیویٹی کر رہا ہے وہ کمرشل کنیکشن سے انڈسٹریل کنیکشن میں آئے, اور جو انڈسٹریل کنیکشن کے فوائد ہیں وہ اٹھائے جائیں. البتہ انہی چیلنجز کو ہم اور بہتر طریقے سے پاور سیکٹر کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ چلائیں گے. دوسرا سوال آپ کا تھا کریڈٹ کا. ریٹ آف ریٹرن دیکھیں, بغیر ضمانت کے قرضے اور چھوٹے مائکرو فائنانس کے قرضے تو بہت مہنگے ہوتے ہیں. اس وقت جو ہم دیں گے اس کے تحت وہ 9% پہ ہوگا. تھینک یو سر. تھینک یو. وفاقی وزراء چودھری فواد حسین اور مخدوم خسرو بختیار نیوز کانفرنس کر رہے تھے. مخدوم خسرو بختیار نے کہا کہ 10 لاکھ یونٹ مینوفیکچر